السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی۔ اور میں بھی اس چیز پہ حیران ہو رہا تھا کہ کیوں ان کے بریلویت کے جو مولوی ہیں وہ مسئلے کے بریلوی کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ آخر ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے ہم آج آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہی کی کتابیں سے، یعنی امام احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں سے دکھایا کہ یہ انہوں نے ابھی 5 گستاخیاں کی ہیں۔ تو ناظرین، وہ کون سی گستاخیاں کی ہیں، آئیے ناظرین ہم مرزا علی انجینئر کی زبانی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جو علماء حق ہوتے ہیں ان کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ادب، محبت، عشق اور پیار، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا ہے اس کی اصلی اور مرادی جو چیز ہوتی ہے اس کو قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی کا نام حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ دیکھیں، اگر میں ان کا تعارف اپنے لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے، اور اگر آپ کا روحانی مشرب دیکھا جائے تو آپ قادری ہیں، اور پھر آپ کی جو آئیڈیل شخصیت ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات اقدس ہے۔ اور حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بارے میں فرماتے ہیں میری آنکھیں ان پر بند ہیں۔ تو حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کو آئیڈیل بنایا، اور یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے دامن تھام لو اعلی حضرت امام اہل سنت کا۔ اگر جس نے بھی چھوڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں چل کے بہکا ضرور ہے، اگر جس نے بھی چھوڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں چل کے بہکا ضرور ہے، اگر جس نے بھی چھوڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں چل کے بہکا ضرور ہے۔ یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ یہ سارے میرے مدنی بیٹے، مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں، اور یہ پہچان ہے ہماری کہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کریں تو جس کا چہرہ بشاشت چہرے پر نظر آئے، چہرہ کھل اٹھے خوشی سے، بس وہ اپنا ہے۔ باقی جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا، جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا، جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے غزوہ بدر اور احد کے کانٹیکسٹ میں جو صحابہ کرام شروع میں ریلیکٹڈ تھے ان کے لیے لفظ ترجمے میں استعمال کیا ہے، تم نے نامردی دکھائی۔ نامرد کسے کہا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈر کو۔ تو یہ کہیں گے نہیں، اعلیٰ حضرت کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھے، کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی۔ تو اگر اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کا امام بنا ہوا ہے، خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ یہ کہے کہ نامرد صحابہ کو، تو یہ کیا کہیں گے؟ ٹائم قیامت تک ہے بریلویوں کو مرے زندہ جواب دیں اس بات کا۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ 4 صفحہ 377، جو کہ ہمارے بک کارنر جہلم سے شائع ہوا، اور اس وقت اعلیٰ حضرت .net نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی یہ سارے ملفوظات رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ ہوا کو، شمالی ہوا کو۔ ہوا نے کہا بیبیاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیبیاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی، تو اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا۔ اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں۔ پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا۔
یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا۔ بھائیو، سوائے انسانوں اور جندوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلاف نہیں کرتی۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے، اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل۔ وہ 8 بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں، وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل۔ اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی، اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا ہے، ہائے ہائے۔ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے، خبیث جن لکھا ہے اسے، اے تسی ترجمہ پڑھا ہے اعلیٰ حضرت دا، خبیث جن نہیں تھا وہ، یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ وہاں عفریت کا ذکر ہے، جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن، عفریت وہ جن طاقتور، اور اس نے کیا کہا تھا، میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا۔ تو مجھے بتائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے، کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے۔ یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، خبیث کہتے ہیں شریر جن کو، خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں، عفریت کا لفظ ہے، پاورفل جن۔ تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا، تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے ہمیں، گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے۔ تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا، تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے ہمیں، گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے ہمیں، گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے۔ ان بدبختوں کا کیا حال ہے، انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے جوگیوں کو، اپنے صوفیوں کو، علماء کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنا رب مان لیا ہوا ہے۔ گویا کہ جو محبت رب سے کرنی چاہیے، جو عقیدہ رب کے ساتھ ہو، وہ اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے انہوں نے، اپنے مولویوں اور بزرگوں کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، شیخ البانی اسے حسن سمجھتے ہیں، اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد میں، کہ عدی ابن حاتم جب مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اس زمانے میں تو انہوں نے آیت کا نمبر نہیں بتایا ہوگا، صرف آیت کا ذکر کیا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے جوگیوں، بزرگوں اور صوفیوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، تو ہم نے تو کبھی بھی اپنے پادریوں کی عبادت نہیں کی، تو یہ اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے پادری جو علماء تھے، بزرگان دین، صوفیاء کرام، رہبان شریفین، ان کی باتوں کو بغیر تحقیق کے جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے اس کو حلال، اور جس کو وہ حرام کہتے تھے حرام نہیں مان لیا کرتے تھے، بغیر دیکھے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی۔ فرمایا اگر یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین دیکھیں، پہلے نمبر پہ ہمیں اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، کسی بھی نبی کے صحابی ہیں، کیونکہ جنہوں نے نبیوں کو، انبیاء کو دیکھا ان کی قوموں نے، وہ ان کے صحابی ہی ہیں، ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو ناظرین حیرانگی والی بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ میں دور نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں آپ قرآن حدیث کی طرف آتے؟ کیوں یہ دنیا والے، یہ دنیا کے مسلک بنائے ہوئے فلاں مسلک فلاں مسلک فلاں مسلک، کیوں نہیں آپ قرآن حدیث پہ آتے؟ کیوں نہیں آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے؟ اور حیرانگی والی بات ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر آپ کو پتہ نہیں کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، ایسے میرے محبوب علیہ السلام کی زبان کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی کوئی
شک نہیں ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے فرقے 72 بن گئے اور میری امت کے 73 بن جائیں گے، یعنی 73 بن جائیں گے۔ تو فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، صرف ایک ہی کامیاب طبقہ ہوگا۔ کون سا؟ فرمایا الا ملت واحدہ، آگے کیا بتایا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ تو ناظرین چلنا تو پھر ہمیں چلنا تو چاہیے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ پر، اور ہم کن کے طریقے پہ چل پڑے اور ہم کن کے ناموں پہ مسلک بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔